ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موضوع گفتگو ہے: کیا اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر نہیں، مگر بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کسی شخص کے رحمت الہیہ سے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، لیکن بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے۔ مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری اس پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک کائنات بخیل ہے کہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا، معاذ اللہ۔ چونکہ یہ سارے عقیدے کفریہ ہیں، لہٰذا اس جیسے شرکیہ اور کفریہ عقائد رکھنے والا کفر کا مرتکب ہوگا۔ فرمان خداوندی ہے: لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اگرچہ بندے کے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں اور اللہ سے طلب ضروریات و حاجات بھی ڈھیروں ہوں، پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کائنات کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رحمت خداوندی کی وسعت اس قدر ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب گناہ گار ہوں، اور کسی کے پاس ایک سجدہ یعنی ایک نیکی بھی نہ ہو تو سب کو معاف کر کے میرے خزانہ قدرت رحمت میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر پانی حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ تاہم اللہ کی رحمت کا نزول یعنی حصول دو عملوں سے فزوں تر ہوتا ہے۔ پہلا عمل توبہ نصوح ہے، جس پر اللہ کے فضل و رحمت کا نزول اس قدر کہ بندے کے سابقہ گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ وہ مالک یوم الدین ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں یعنی گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ان رحمتی تغلب غضبی، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں۔ اور پھر جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہو، وہ اپنے بندوں کو کیسے مایوس کرے گا اور کیوں کر عذاب دے گا؟ ہم ہی ناشکر اپنے کریم رب سے غافل ہیں۔ وہ رب کائنات تو بندے کے تائب ہونے پر اتنا خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو بندے کی توبہ پر اس مسافر سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس مسافر کو ایک لک و دک صحرا میں اس کا سامان سفر سے لدا ہوا گم شدہ اونٹ کے ملنے پر ہوتی ہے کہ اسے موت کی وادی میں زندگی کا یقین ہو جاتا ہے، اور وہ خوشی کے حواس باختہ عالم میں اللہ کو کہہ دیتا ہے: تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یعنی اتنی خوشی کہ زبان اور اس کے قلب و ذہن کی مطابقت بھی جاتی رہتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: قیامت کو ایک شخص کو جنت کا حکم ہوگا، مگر فرشتے اس کے گناہوں سے آلودہ سیاہ نامہ اعمال کا ذکر کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے: اس کا نامہ اعمال کھولا جائے۔
جب نامہ مال کھولا جائے گا تو وہ بالکل کورا یعنی خالی ہوگا، یعنی اس پر کوئی گناہ درج نہ ہوگا۔ فرشتے حیرت و استعجاب کا اظہار کریں گے کہ مولا، ہم نے خود تیرے حکم سے اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں تحریر کیا تھا۔ میرا رب فرمائے گا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر موت سے قبل ایک دن اس نے مجھ سے سچے دل سے مغفرت طلب کی تھی، تو اس کے مغفرت طلب کرنے پر میں نے اپنے افق کے پانی سے اس کے نامہ اعمال کو دھو ڈالا تھا، لہٰذا جاؤ میرے اس بندے کو جنت میں پہنچا دو۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ناظرین، گناہوں پر احساس ندامت رضا الہی اور فضل الہی کا موجب بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 9 سورہ میں موجود ہے۔ ابلیس کے بہکاوے میں خطا ہوئی تو جب نادم ہو کر معافی طلب کی تو معافی بھی ملی اور انعام کے طور پر نبوت کا تاج بھی پہنایا گیا، جبکہ سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی خطا پر ڈٹ جانے والے اور تکبر کی سرشت اپنانے والے ابلیس کو لعنتی قرار دے کر اور قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا دیا گیا۔ ناظرین، غور طلب اور بڑی بات یہ کہ وہ جو عطا کرنے والا ہے، خود نوازنے کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ مالک تو اتنا کریم ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے۔ ناظرین،